یہ دماغ کا خلل ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ یہ درد سر نہیں، درد جگر ہے۔ وہ اس دیوانگی کا علاج نہیں چاہتا۔ من لذت درد تو بدرما نہ فروشم، نہ فروشم، تیرے درد کی لذت کو میں علاج کے ہاتھوں نہیں بیچنا چاہتا۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہنے والے نے کہ زندگی میں با ہر کمال اند کے آشفتگی خوش است، کتنا ہی کمال حاصل ہو جائے، تھوڑی سی آشفتگی جو ہے اس کے اندر، وہ جسے دوسری دنیا دوسرے جو لوگ ہیں پس سطح والے وہ دیوانگی کہیں اچھا ہے۔ ہر چند عقل کل شدائی بے جنوں مباش، عقل کل بھی اگر تم ہو جاؤ تو اصل جنون ضرور ہونا چاہیے کہ اس جنون کے بغیر عقل تو اوزار یا حربہ یا انسٹرومنٹ ہوتی ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا، اس کے حصول کے لیے جو جوش اٹھتا ہے اندر سے وہ تو اس جنون کا ہی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا میں بہرحال حضور کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے بعد حالات کے مطابق میری عزیزہ نمان عمر گزر گئی انہی وادیوں میں، جو میں نے دیکھا ہے یہ سوال نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ کہ فزیکلی طبی طور پر حضور پہ کوئی کیفیت ایسی تھی، اگرچہ جنہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کر کے پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں، وہاں یہ بھی سیرتیں ہیں کہ حضور کے اوپر معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کہ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے۔ یہ سب سازشیں ہیں یہ عجم کی۔ اور پھر مغرب والوں کو تو خدا دے، ان کی کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھی، اس چیز کو وہ اہمیت دے کے باہر لائیں گے کہ یہ کیفیت تھی، اور جب یہ صورت تھی تو پھر وہ کہ جی اس عالم میں جنون کے عالم کے اندر وہ کچھ معاذ اللہ کچھ بڑھایا کرتے تھے اور اس کا نام وحی پڑ گیا، وہی یہ تھی، یہ کیفیت جس وحی پہ کم از کم 1500 سال تو اب بھی ہو گیا ہے، بلند ترین علم کی دنیا وجد کرتی ہے اس وحی کے مغامز کے اوپر، وہ دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم اپنے ہاں خود ہی اس قسم کی چیزیں دے دیں ان کو تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ایکسپلائٹ کیوں نہ کریں گے؟ انہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ مدافعت کرتے پھرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ تو یہ باقی جب ہم ان کو خود یہ میٹیریل بہم پہنچائے، اور کس چیز کے خلاف ہم نے میٹیریل نہیں بہم پہنچایا ہوا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ہاں کتنا خوبصورت بات ہے۔ دنیا بھر کا علم، دنیا بھر کی مزاحمتیں، کشمکشیں، یہ سب اس چیز کی شہادت دیں گے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے اے رسول یہ کسی دیوانے کا کام نہیں، کسی پاگل کا کام نہیں۔ وہ تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی عام معیار کے مطابق ہوتی ہے تو اس قسم کا دیوانہ تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ غلط راستہ کہیں آ گیا۔ بہت اچھا ایک اور شعر یاد آ گیا کہ بھٹک بھٹک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و زیاں آ گیا ہے دیوانے۔ دیوانے کے لیے تو مقام سود و زیاں جو ہے وہ بھٹک جانا ہے، اس کے لیے بہک جانا ہے۔ ما انت بے نعمت ربک بمجنون، نعمت ہے خدا کی، ان کے معیار کے مطابق مجھے جنون والی بات جو کہی ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دلیل دی ہے جو سچ مچ کا پاگل ہوتا ہے، اس کے کسی کام میں، کسی پروگرام میں، کسی کاروبار میں، کسی اسکیم میں قرار ہوتا ہی نہیں ہے، استحکام ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے نتائج ہی کچھ نہیں نکلتے۔ ایک تو وہ ہر چیز ایٹ رینڈم ہوتی ہے، کسی ایک خاص پروگرام کے تابع نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، ربط نہیں ہوتا،
یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس سے یوں کیا جائے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، میں اب ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی. اب وہ چونکہ جو مخالفین تھے اور پھر اس زمانے کے ہی یہ مشرکین، ان کا تو علم بھی اتنا نہیں تھا، وہ اس قسم کے کاروبار کو جنون ہی کہتے تھے. کہا کہ اس کی دلیل جو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے معیار کے مطابق تو کچھ جنون نہیں ہے تجھے، تو پاگل نہیں ہو گیا. دلیل اس کی کیا بات، ثبوت اس کا کیا دیا؟ انا لک لاجرا غیر ممنون. جو کچھ تم کر رہے ہو اس دیوانگی میں، اس کا نتیجہ ہنگامی طور پہ کوئی منفعت نہیں، غیر منقطع طور پر یہ مفاد ہوں گے جتنے قیامت تک کے لیے. یہ نتائج جو ہیں تعمیری نتائج اس کے برآمد ہوں گے، جسے یہ تمہاری دیوانگی کہہ رہے ہیں. جس دیوانگی کے نتائج یہ ہوں، انا لک لاجرا غیر ممنون، یعنی وہ انٹرسیپٹ کہیں نہیں ہوں گے، منقطع ہی نہیں ہوں گے، کٹیں گے نہیں، چلا جائے گا یہ چیز. یہ عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے. اسے عزیزان من ہمیشہ خیال میں رکھیے کہ قرآن یا اسلام کی صداقتیں اور موجودہ ہی نہیں، صدر اول کے بعد مسلمانوں کی قومیں، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. ان کو آپس میں ملائیے نہیں. ہمارے ہاں نقص یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم اسلام اسی کو سمجھ لیتے ہیں جس کے مطابق مسلمان زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں یا بسر کر رہے ہیں. یہ مسلمان ایک قوم ہے جو پیدائش کے اعتبار سے قوم بن جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے اور آپ معلوم ہونا چاہیے. اب تو پورا قرآن 2 دفعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، وہ لوگوں جو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں ایمان لاؤ، وہ تو ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کی، اب میں یہ کہوں مسلمان کی زندگی تو اور ہوتی، مسلمانوں کی جو زندگی ہے نا، وہ اسلام کی زندگی نہیں ہے. اس لیے یہ جو چیز کہی جائے گی نا کہ مسلمانوں پہ تو بڑی افتاد پڑی، زوال آیا، پستی آئی. آج کے مسلمان کو اگر دیکھیے تو دنیا کی جتنی غیر مسلم قومیں ہیں ان کے ہاتھوں ذلتیں اٹھا رہا ہے. تو کہا جائے گا نا کہ یہ تو کہا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، منقطع نہیں ہوگا، مسلسل متواتر چلے گا، آگے تک قیامت تک کے لیے چلے گا. تو مسلمانوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے گی تو اس کے اندر تو ذلت و خواری کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو. کیا اجر ہے؟ رسول اللہ ان پیدائش کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں ہی کے رسول نہیں تھے، وہ پیغامبر تھے. انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے ذکر للعالمین، تمام نوع انسانی کے لیے ایک پیغام دیا ہے. کچھ صداقتیں دی ہیں، کچھ زندگی کے اصول دیے ہیں. جتنے اصول دیے ہیں قرآن نے اور صداقتیں بیان کی ہیں، عزیزان من، مسلسل دنیا ان کو تسلیم کیے چلی آ رہی ہے. کسی جگہ ان کتاب واقعہ نہیں ہوا ہے، اور اس دور میں تو پوچھیے نہیں. یہ قرآن کی اگر آپ نے عظمت کی صداقت دیکھنی ہو تو جس کرب میں اس وقت دنیا کی قومیں مبتلا ہیں، یورپ کی اور امریکہ کی سپر پاورز، ادھر سے رشیا کی بھی، وہ جس عذاب میں مبتلا ہیں، اس عذاب میں بے ساختہ جو زبان سے ان کے نکل رہا ہے وہ یہ کہ کاش کہیں ہماری زندگی ایسی ہوتی، اور جو وہ ایسی کہتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہے. تڑپ رہے ہیں. وہ تو قرآن ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو تڑپ بے ساختہ ہوتا ہے. یہ اپنے ہاں کی جتنے انہوں نے زندگی کے مختلف اصول، قواعد، قوانین، دساتیر بنائے تھے، ایک ایک فیل ہوتا چلا گیا. اور ہر فیل ہونے کے بعد جب ان کی نگاہ کہیں گئی، وہ بہت باشعور لوگ ہیں، غور کرتے ہیں
اپنے حالات پہ غور کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا،